میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے سادے بابے ہوئے ہیں حضرت. وہ حکیم صاحب سنایا کرتے تھے کہ کوئی بابا سی، اور واقعی بابا سی حضرت. بابے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو کیفیت پر غالب ہوتا ہے، ایک جس پر کیفیت غالب ہوتی ہے. وہ بابا تھا جس پر کیفیت غالب آ چکی تھی. جب کیفیت غالب آتی ہے نا پھر یہ ہوش نہیں رہتی، پھر اس کی نہیں ہوش رہتی. لیکن جو کیفیت پر غالب ہوتے ہیں ان کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن جن پہ کیفیت غالب آتی ہے پھر وہ بابا تھا جس پہ کیفیت غالب آ چکی تھی. کپڑے پاٹ گئے تھے، پرنا پاٹ گیا تھا. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہاں ایک سنیاسی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا. بابے کل بیٹھا خوش ہویا بابے نو دیکھ کے، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی ہے کہ بابے دا رنگ کی تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں. انہیں سمجھا بابا بھی ماڑا ہے. وہ باہر گیا، کسی سے کاپی پینسل مانگی اور سونا بنانے کا نسخہ لکھ دیا، ترکیب ساری لکھی اور لا کے نا بابا جی کو پیش کرتا ہے. حضور قبول فرما لو. آس کے کہنے لگے بھائی یہ کی ہے؟ حضور ویکھو ہاں پرنا بھی پاٹ گیا ہے، کپڑے بھی پاٹے نے، تے سونا بنان دی ترکیب ہے، جنہ دل کرے گا بنائی. یہ دل نہیں توڑتے کسی کا. انہوں ہس کے کہنے لگے یار کانیاں دی ور لبدی پئی ہے نا جی، اے تے تو وچ دے دے، وقت لبے گا تے اسی بناواں گے. وہ دے کے چلا گیا. اب جو سنیاسی ہیں نا یہ ایک شہر میں نہیں رکتے، رکیں گے تو جان گوائیں گے. وہ گھومتا نا کوئی 3-4 سال بعد پھر اسی شہر آیا. جب آیا تو یاد آ گیا او ہو ایتھے تے بابے نے سونا بنانے دا نسخہ دے کے گیا. اب تک تو بابے نے بنا کے ڈھیر لگا دیا ہوگا. گھوڑے ہوں گے، ہاتھی ہوں گے، نوکر ہوں گے، چاکر ہوں گے، محل ہوگا، ٹھاٹ ہوگا، جناب پروٹوکول ہوگا، کیا کیا نہیں ہوگا. لیکن جب آیا نا تو دیکھا بابے کی وہی کٹیا. پھر خیال ہی نہیں بابا ٹر گیا ہونا، کسی نے قبضہ کر لیا ہونا. اندر جا کے دیکھا تو بابا جی بھی بیٹھے، لیکن دنیا بیٹھی تھی ساری، بولا نہیں اس وقت. جب سارے چلے گئے نا تو بڑے غصے سے پوچھتا ہے بابا جی وہ دنیا مانگتی پھرتی ہے، سونا بنانے کی ترکیب میں نے دی نہیں، آپ کو بغیر مانگے دے دیا، آپ نے بنایا ہی نہیں. کہنے لگے یار وقت ہی نہیں لگا، چل توں آ گیا تو ہن مل بناواں گے. حضرت ان کو نہیں ٹائم ہوتا ہے، ان کا ایک ہی کام ہے حضرت، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. وہ کہنے لگے یار ٹائم ہی نہیں لگا، چل توں آیا نا ہن مل بناواں گے. ہاں علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. مغرب کا وقت قریب آیا نا اس کو کہتے ہیں یار وہ پیشاب دی حاجت ہوئی ہے تے جماعت بھی چھتی کھلو جاندی ہے، تے آہاں ذرا میرے نال باہر پیشاب کر کے تے پھر نماز پڑھ لے. اس کو لے گئے باہر پہلیاں چ بیٹھ گئے، ابھی سطر نہیں کھولا. تو اس کو پکار کے کہتے ہیں اوے سنیاسی بابیا میں پیشاب کرن دی تے بہ گیا تے مٹی دیاں ٹیماں تے چکیاں کوئی نہیں تے بعد میں پاک کس طرح ہوں گا، ذرا مٹی دیاں 3 ٹیماں تے دے میں. اب وہ جناب وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کے لیے نا سنیاسی نیچے ہوا. جب نیچے ہوا تو کیا دیکھتا ہے ساری زمین سونے کی، لشکی پئی زمین. نظر بڑا حیران ہوا یار اگے تے مٹی دی ہی سونے دی کیویں ہو گئی. دائیں نظر ماری سونا، بائیں ماری سونا، آگے دیکھی سونا، پیچھے دیکھی سونا. اب بابے نے کام کیا تھا تو بابے اور یہ آواز دے کے کہتے ہیں سنیاسی بابیا لگتا ہے تو مغرب دی جماعت کھنجانی گی، وہ کیوں نہیں پڑھان ڈیا ٹیما؟ عرض کردا حضور ٹیما پڑھاواں کتوں، جتھے تک نظر جائے سونا ہی سونا ہے. فرمانے لگے پھر اینج کر سونے دیاں 3 ڈلیاں دے دے. عرض کردا حضور آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے آپ کے مرید ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں پتا؟ وہ سونے سے استنجا نہیں ہو سکتا. اٹھ کے کہہ گئے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جہاں استنجا بھی نہیں ہو سکتا. اینی کہ کہانی جی جڑا سمجھ گیا وہ بادشاہ ہے حضرت، جڑا نہ سمجھے منگتا ہی حضرت. ہاں حضرت سمجھو اس کہانی. اور حضرت اللہ اور اللہ کا رسول حضرت. ہاں جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا، وما علینا الا البلاغ.